بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نبی کے لیے اس عمل کے انجام دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی عیب اور عار نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا. چاہے لوگ کچھ کا کچھ کہتے رہے، نبی نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہہ دیا. جو پہلے گزر چکے ہیں انبیاء، ان کے بارے میں بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے. خدا جب کہہ دیتا تھا وہ کرتے تھے، چاہے سارا معاشرہ اٹھ کے ان کے خلاف کھڑا ہو جائے. اور اللہ کا حکم حقیقی انداز سے طے شدہ ہوتا ہے. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے سارے اندازے اس نے کر لیے ہوتے ہیں. کن کے بارے میں یہ سنت رہی ہے اللہ کی؟ وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اس محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جس کے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرے، اور لوگوں نے کیا باتیں کرنی ہے، کیا پروپیگنڈے کرنے ہیں، کیا کرنا ہے. لوگوں نے غلط رسمیں بنائی ہوئی ہیں، ان کی رسموں پہ توڑنے پر وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے والا اللہ کا نبی وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی رسول اللہ کی صلب سے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا. اور یہ آیت ویسے بھی کیوں حسنین شریفین کو فرزند رسول کہا جاتا ہے؟ شیعہ سنی اس زمانے میں بھی آج بھی رسول اللہ کے بیٹے کہا کرتے تھے، کیونکہ رسول پاک نے یہ لفظ خود استعمال کیے ان کے بارے میں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے فرزند ہیں. اس سے قرآن کی نفی ہو رہی ہے؟ ہرگز نفی نہیں ہو رہی. خود یہ جو آیت بھی کہہ رہی ہے رجال کا لفظ ہے، بچوں کا لفظ نہیں ہے. تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور ویسے بھی جس کا انکار کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ صلبی بیٹا رسول اللہ کا کوئی نہیں ہے. جب یہ آیت اتری اس وقت تک رسول اللہ کے 3 بیٹے پیدا ہو کر دنیا سے جا چکے تھے. کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بچے بھی دنیا سے چلے گئے، اور یہ آیت ٹکراتی نہیں ہے چونکہ اس وقت حسنین شریفین بھی بچے تھے، گرون اپ مرد نہیں تھے. اور دوسری صورت میں بھی کوئی کہے تو رسول اللہ کے صلبی بیٹے نہیں ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے خود جاری کروایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. رسول اللہ ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور کہتے تھے. آپ نے کتنی روایتیں سنی ہیں، شیعہ سنی علماء بیان کرتے ہیں الحمدللہ اس حقیقت کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حسین جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور اے اللہ اس سے پیار کر جو حسین سے پیار کرتا ہے، اور جو حسین سے پیار نہیں کرتا تو بھی اسے پیار، جو حسین سے دشمنی کرے تو بھی. مولا علی کے بارے میں فرمایا، جناب سیدہ کے بارے میں فرمایا، حسنین شریفین کے بارے میں فرمایا اے اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے پیار کر، جو ان سے پیار نہیں کرتا بغض رکھتا ہے تو بھی ان سے بغض رکھ. خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ خاتم عربی زبان میں خاتم اس زمانے میں کسے کہا جاتا تھا؟ انگوٹھی عرب ایک استعمال کرتے تھے، اس انگوٹھی میں انہوں نے اپنا نام کندہ کروایا ہوتا تھا، پتھر کے اندر اپنا نام لکھوایا ہوتا تھا. وہ ایک قسم کا سگنیچر ہوتا تھا. جب کوئی بات کر دیتے تھے اس پر اپنی کہ یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، وہاں پر اس کو سیل کر دیتے تھے، اس اپنی انگوٹھی سے سٹیمپ لگا کر، یعنی یہاں پر یہ چیز اینڈ ہو گئی ہے، اس میں کسی چیز کی ایڈیشن نہیں ہو سکتی. تو وہ خاتم کا لفظ جس کے ذریعے کسی چیز کو سٹیمپ کیا جاتا ہے، سیل کیا جاتا ہے، یہ لفظ ہے، یہ اس کا لغوی میننگ ہے خاتم کا. وہ لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا. خاتم النبیین یعنی سیل آف پروفٹس، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.